بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجیر کے استعمال سے آپ کو کینسر جیسی بیماری نہیں آئے گی، آپ کا کولیسٹرول ٹھیک رہے گا۔ چینی کے بغیر لیمبو والا پانی پینے سے سانس کی بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ پیٹ بھر کر کھانے کھانے والے لوگوں کو لاعلاج بیماریوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ چلغوزے کھانے سے مثانے اور جگر کو طاقت ملتی ہے۔ سردیوں میں اس کو کھانے سے سردی کم ہوتی ہے۔ جب شوہر اپنی زوجہ کو محبت بھرے الفاظ سے بلاتا ہے تو اس کی یہ محبت کے الفاظ تھکی سی تھکی عورت میں بھی جان ڈال دیتے ہیں۔ اگر نظر کی کمزوری ہو جائے تو پھل اور سبزیاں زیادہ کھایا کریں۔ زیادہ وزن اٹھانے والی عورت میں ہڈیوں کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ اگر بال بڑھتے ہیں تو ناریل کا تیل لگایا کرو اور اچھے شیمپو سے بال دھویا کرو۔ رات کے کھانے کے بعد واک کریں، سیڑھیاں جلدی جلدی اتریں۔ ادرک اور دار چینی کا قہوہ پئیں۔ پیشاب روکنے سے مثانے پھٹنے کا خدشہ ہوتا ہے اور لقوہ بھی ہو سکتا ہے۔ انجیر شوگر کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے، اس سے ہڈیوں میں طاقت بھی آتی ہے۔ جو لوگ جوان رہنا چاہتے ہیں وہ ہمیشہ زیادہ ٹھنڈی چیزوں سے پرہیز کریں کیونکہ ٹھنڈی چیزیں بندے کو جلد بوڑھا کر دیتی ہیں۔ بلڈ پریشر والے افراد ہر گھنٹے بعد 1 گلاس پانی کا پی لو، ساری زندگی نارمل رہے گا۔ بہترین لوگ بہترین نیت رکھتے ہیں جس کی وجہ سے رب ان کے تمام کاموں کو سنوار دیتا ہے۔ بالوں سے خشکی دور کرتی ہے تو ایلو ویرا کو پانی میں گھول کے بالوں کی جڑوں تک لگائیں، اس سے بالوں کی خشکی ختم ہو جائے گی۔ اگر کم سنائی دینے کی پرابلم ہو تو کانوں میں زیتون کے تیل کے قطرے ڈال دو۔ درود شریف کا ورد کرنا صحت اور تندرستی کی علامت ہے۔ آئس کریم کھا کر پانی پینے سے آپ کے دانت حساس ہو جائیں گے۔ جو لوگ سیب کو چھلکے سمیت کھاتے ہیں ان کو قبض کی شکایت ہو جاتی ہے۔ حاملہ عورتیں اور دودھ پلانے والی عورتیں کم از کم 12 گلاس پانی روزانہ پئیں۔ دل کے مریضوں کو سیب کا مربا کھانا چاہیے، اس سے خون بھی گاڑھا نہیں ہوگا۔ گھر میں زیادہ گندم کی روٹی استعمال کیا کریں، معدے کی تیزابیت کو دور بھگاتی ہے۔ گھر میں آئے مہمان کو اندھیرے میں بٹھانے سے گھر سے برکت اڑ جائے گی۔ زیادہ نمک کھانے سے بدن پر الرجی ہوگی۔ زیتون کا تیل دودھ میں ڈال کر پینے سے چہرے کی رنگت نکھر آتی ہے۔ باوضو رہنے سے دولت اور رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ کھٹی چیزوں کا زیادہ استعمال بیماریوں کو پیدا کرتا ہے۔ رازدار تمہارے جتنے کم ہوں گے دھوکے بھی اتنے ہی کم ملیں گے کیونکہ تمہاری کمزوریاں ہی دشمن کو طاقت دیتی ہیں۔ زندگی کا سب سے کھویا ہوا دن وہ ہے جس دن تم ہنستے نہیں ہو۔ کھانے کے بعد مسنون دعا پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کریں، رزق میں کبھی کمی نہیں آئے گی اور دن بہ دن رزق میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ تیل کا استعمال مایوسیوں کو دور کرتا ہے اور سر کے بالوں میں کنگھا کرنے سے بخار دور ہوگا۔ آلو بخارا شوگر کے مریضوں کے لیے بہترین پھل ہے۔ اس سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں، بلڈ پریشر بھی کنٹرول ہوتا ہے۔ بچہ اگر مٹی کھانے سے باز نہ آتا ہو تو اس کے ہاتھ پر لیمبو کے چھلکوں والا پانی لگا دو، بچہ مٹی کھانا چھوڑ دے گا۔ رات کو بار بار پیشاب آنے کی پرابلم ہو تو روزانہ سیب کھا لیا کرو۔ بد ہضمی کی صورت میں
दूध पीने से और ज़्यादा उल्टी आएगी। खीरा खाने से प्यास की शिद्दत में कमी आती है। गर्मी और खून का जोश कम हो जाता है। पेशाब की जलन दूर होती है। चेहरे पर टमाटर का पेस्ट लगाने से चेहरा साफ हो जाता है। अगर मोटे और सेहतमंद होना चाहते हो तो रात को रोटी दूध में भिगोकर सुबह के वक्त खा लो। गुलाब का फूल सूंघ कर सो जाया करो, आपको नींद बेहतरीन आएगी, पुरसुकून आएगी। अदरक में नींबू और नीम का रस मिलाकर चेहरे पर लगाओ। 3 दिन में रंग सफ़ेद और झुर्रियाँ ख़त्म हो जाएंगी। दाढ़ी में कंघा करने से दांत मजबूत हो जाते हैं। बारिश का पानी हो या ये पेट को साफ कर देता है और हर किस्म के मर्ज़ को दफ़ा करता है। अगर थोड़ा काम करके आप जल्दी थक जाते हैं तो रोज़ाना 1 सेब खाया करें, हर किस्म की थकावट दूर हो जाएगी। रमज़ानों में बेसन से बने पकोड़े और तली हुई अशिया खाने के बाद अक्सर लोगों को लूज़ मोशन लग जाते हैं, जिसके लिए डॉक्टर के पास जाना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में आधे से 1 चाय का चम्मच पत्ती पानी के साथ फाँक लें, मोशन फ़ौरन रुक जाएंगे। दही फुल्कियाँ पकोड़ों से ज़्यादा बेहतर होती है, क्योंकि फुल्कियों को पानी में भिगोने की वजह से इसका इजाफी तेल निकल जाता है, जिसके बाइस कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ भी इसे बआसानी खा सकते हैं और दही भी सेहत के लिए बेहतरीन है। पकोड़े बनाते वक्त सोडे का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इससे ब्लड प्रेशर लेवल बढ़ जाता है। बिना सोडे डाले भी पकोड़े अच्छे बन जाते हैं। पकोड़ों में पालक डालें, क्योंकि इसमें कैलोरीज कम होती है और सेहत के एतबार से भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। दही बड़े पहले से बनाकर फ्रीज़ कर लें, चाहे बेसन के बनाती हों आप या फिर माश की दाल के, और जब इफ्तारी का वक्त हो तो उसको निकाल कर पानी में भिगोएं और फिर दही में डाल दें। दही बड़े तैयार हो जाएंगे। 1 गिलास पानी में अदरक के रस के 3-4 चम्मच मिलाकर किसी वक्त पी लो। चंद दिनों के इस्तेमाल से आपका वज़न कम होना शुरू हो जाएगा। अगर शुगर का मसला पैदा हो जाए और बदन में कमज़ोरी पैदा हो जाए तो आप रोज़ाना करेले का जूस पी लिया करें। आपकी शुगर और जिस्मानी कमज़ोरी दूर हो जाएगी।